8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ایک قافلہ روانہ کیا اور جس کے امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور 10 ہجری کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچے اور پیچھے سے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، تو اس سورہ مبارکہ کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پہنچے۔ جب حضرت علی مینا میں پہنچے تو اس وقت 10 ذی الحجہ تھی، یعنی جب 10 ذی الحجہ کو حاجی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس موقع پر حضرت علی پہنچے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی، اب حج بطور رسم اور بطور میلہ ان کے یہاں باقی رہ گیا تھا۔ اور وہ کیسے حج کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ننگے ہو کر طواف کرتے، سیٹیاں مارتے اور تالیاں مارتے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ عرفات میں تو جاتے ہی نہیں، کفار مکہ خصوصاً قریش وہ عرفات میں نہ جاتے، وہ مزدلفہ میں رک جاتے اور وہیں سے مینا واپس آتے، اور پھر حج کو وہ تجارتی ایک میلہ انہوں نے بنا دیا تھا۔ حج کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے۔ یہ ان کا ایک حج تھا جو کہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ مسلمان تو باقاعدہ حج کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کے پاس جب حاجی کنکریاں مار رہے تھے، اس کے ساتھ کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے جو کنکریاں مار رہے تھے۔ جب لوگ اس سے فارغ ہونے لگے تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس، سے لوگوں، میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہوئے اور کافر بھی جمع ہو گئے۔ تو آپ نے سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اب سن لو، آئندہ کوئی مشرک حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا، یا جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا، انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے میں وہ سوچ لیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکے میں رہیں، اور اسلام قبول نہیں کرنا تو مکے سے وہ نکل جائیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جن سے معاہدہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا، تو جب تک یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکے میں رہ سکتے ہیں۔ تو مشرکین نے، کافروں نے کہا کہ 4 مہینے کی مہلت بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمام معاہدوں کو توڑتے ہیں، بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس طرح مشرکین نے اور کفار نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا، جن کے معاہدات باقی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ لیکن پھر بھی 4 مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے میں رہے، جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی، اور جو مکے میں رہ کر نہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہ وہ گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ہاں، بعض ایسے کافر تھے کہ جب 4 مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی مہلت دی جائے، تو ان سے معاہدہ کیا گیا، یعنی سوچنے کی مہلت دی گئی، انہیں پناہ دی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکے میں رہے، اور جو ایمان نہ لائے انہیں مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکے سے باہر جانے کا موقع فراہم کیا۔